نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد اعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل ان كان آباؤكم وابناؤكم واخوانكم وازواجكم وعشيرتكم واموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها احب اليكم من الله ورسوله آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الامين ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ انتہائی قابل احترام حضور نصیر ملت علیہ رحمہ کے جانشین، آج کی اس کانفرنس کے صدر نشین، پیر طریقت رہبر شریعت حضرت قبلہ غلام شمس الدین شمس گیلانی دامت برکاتہم العالیہ، آپ اور آپ کے ساتھ آپ کے تمام معاونین لائق صد مبارکباد ہے کہ عقیدہ ختم نبوت کے تحفظ کے لیے آج کی اس عظیم الشان فقید المثال کانفرنس کا انعقاد کیا۔ میں آج کے اس کانفرنس کے موقع پر اپنے موضوع پر بات کروں گا۔ یہ بات میری نہیں بلکہ یہ بات حضور اعلیٰ کی ہے، یہ بات فاتح قادیان مامور من الرسول آیت من آیات اللہ حضرت تاجدار گولڈا سیدنا پیر مہر علی شاہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہے۔ مجھے کہا گیا کہ توحید پر بات کرنی ہے، تو یاد رکھیے توحید کی اقسام اور توحید کے حوالے سے بہت ساری باتیں آپ سنتے رہتے ہیں، اور پھر اسی توحید کی آڑ میں اولیاء اللہ پر اعتراضات بھی آپ کے سامنے آتے رہتے ہیں، لیکن جو توحید ہمیں حضرت تاجدار گولڈا نے سکھائی ہے، جو توحید ہمیں اولیاء اللہ نے بتائی ہے، وہ توحید ہی خالص توحید ہے۔ اور حضرت تاجدار گولڈا سیدنا پیر مہر علی شاہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا خاصہ ہے۔ بہت ساری توحید کی آپ قسمیں سنتے ہیں کہ توحید فی الذات ہے، توحید فی الصفات ہے، یہ بہت سارے لوگوں نے بیان کی ہے، لیکن حضور اعلیٰ کا خاصہ یہ ہے کہ آپ نے توحید کی ایک قسم بیان کی جسے توحید فی الحب کہتے ہیں، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ کسی اور نے آج تک اس قسم کو بیان نہیں کیا، اور حضور اعلیٰ حضرت تاجدار گولڈا نے اپنی کتاب کلمۃ الحق شریف میں اس بات کو بیان کیا ہے کہ توحید فی الحب کیا ہے، اور اسی توحید فی الحب کے تقاضے کے تحت آپ نے قادیانیت کے خلاف نکل کر یہ بتایا کہ جس کی توحید مضبوط ہوتی ہے اسی کی عقیدہ رسالت پر بھی گرفت ہوتی ہے، اور وہی نبی علیہ السلام کی عزت و ناموس کا اور ختم نبوت کا دفاع کرتا ہے۔ حضرت تاجدار گولڈا نے قل ان کان آباؤکم وابناؤکم واخوانکم وازواجکم وعشیرتکم واموال اقترفتموها وتجارة تخشون کسادها ومساکن ترضونها احب الیکم من اللہ ورسولہ کو توحید کے باب میں بیان کر کے یہ بتایا کہ پروردگار نے جو یہ کہا، حبیب آپ ان سے تقاضا کیجئے، آپ ان سے کہیے کہ اگر تمہیں دنیا کے یہ مال و متاع عزیز ہو گئے اللہ اور اس کے رسول سے، تو تمہارے اعمال ختم کر دیے جائیں گے۔ یہاں حضور اعلیٰ نے توحید کی بات کی اور بتایا کہ اصل تقاضۂ محبت
محبت توحید الہی کا یہ ہے کہ پروردگار کو ایک مانا جائے اور پروردگار کو واجب الوجود مان کر پروردگار کو وحدت الوجود کے اس سارے پیرائے میں دیکھ کر آپ نے یہ بتایا کہ اس کے تقاضے کے مطابق اگر آپ اپنی زندگی میں آگے بڑھو گے تو کامیاب اور کامران ٹھہرو گے. اور یہ عقیدہ توحیدی کا تقاضا تھا کہ آپ نے شرک کے ساتھ نہیں ہونے دیا, اور وہ جو اس سے محبت کا تقاضا اور اس کے رسول سے جو محبت کا تقاضا حضور اعلیٰ نے بتایا, اسی کے تحت وہ عقیدہ توحید فی الحب یہی حضور اعلیٰ کے پیش نظر رہا کہ جب اس سرزمین پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ختم نبوت پر حملہ ہوا تو آپ سنتے رہتے ہیں بڑے بڑے لوگوں نے حضرت فاتح قادیاں کی بارگاہ میں آ کر کہا کہ آپ کا کام تو فقیر ہی کرنا ہے, آپ کس میدان میں نکل گئے. گویا آپ نے زبان حال سے یہ جواب دیا کہ ہم توحید فی الحب والے ہیں, اور اس توحید کا تقاضا یہ ہے کہ ہم ذات رسالت کا دفاع کریں اور اس طرح سے کریں جس طرح پروردگار نے کرنے کا حکم دیا ہے. اور پھر آپ نے اسی عقیدہ توحید فی الحب کو پیش نظر رکھ کر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت کو پیش نظر رکھ کر عقیدہ ختم نبوت کا دفاع کر کے بتایا کہ اصل توحیدی وہ ہوتا ہے جو نبی علیہ السلام کی ختم نبوت کا دفاع کرتا ہے, اور دفاع اس طرح کرتا ہے کہ جس طرح دفاع کرنے کا حق ہوتا ہے. اور محترم سامعین, آج ہم کیوں نہ خراج عقیدت پیش کریں, ہم آج کیوں نہ یہ بات لوگوں کے سامنے بیان کریں کہ حضرت نصیر ملت علیہ رحمہ کے شہزادوں نے جو پچھلے دنوں کردار ادا کیا جب عقیدہ ختم نبوت پر ڈاکہ ڈالا گیا. آپ کیا سمجھتے ہیں بڑے بڑے لوگوں نے کام کیا, بعد میں کریڈٹ کی بات بھی ہوئی, لیکن اس بارگاہ سے نہ کریڈٹ کی بات ہوئی, اس بارگاہ سے نہ جناب ادھر ادھر کی بات ہوئی کہ جو ہم نے کیا اللہ کے لیے کیا, کیونکہ یہ عقیدہ فی الحب حضرت تاجدار گولڈا نے سب کو سکھایا اور بدرجہ اتم اپنی اولاد کو سکھایا. اس لیے کہا کہ ہم نے اللہ کے لیے کیا ہے, اور جو بھی اجر چاہیے وہ بارگاہ رب العالمین سے چاہیے. اس طرح سے عقیدہ ختم نبوت کا دفاع بھی کیا, کورٹ میں بھی گئے, لیکن پیش نظر عقیدہ توحید فی الحب تھا کہ ہماری محبت اللہ کے لیے. وہ جو نبی علیہ السلام نے فرمایا من احب للہ وابغض للہ واطاع للہ ومنع للہ فقد استکمل الایمان. لوگوں, آج حضور اعلیٰ کے اس پیغام کو عام کرو اور دنیا کو یہ بتاؤ کہ اصل توحید وہ ہے جو توحید حضرت تاجدار گولڈا کی ہے, جو آپ کی کتابوں میں موجود ہے, جو کلمت الحق میں موجود ہے. اس توحید کو پیش نظر رکھو. جب وہ توحید مضبوط ہوگی تو عقیدہ ختم نبوت بھی مضبوط ہوگا, اور اگر وہ توحید کمزور ہو گئی تو پھر آپ جتنی مرضی ختم نبوت کی بات کریں, جب آپ توحید کو نہیں پہچانیں گے پھر ختم نبوت کی بات بھی آپ کی کامل نہیں ہوگی. اس لیے بارے دیگر میں حضرت قبلہ پیر طریقت رہبر شریعت غلام نظام الدین جامی گیلانی دعوت برکاتہ ملالیہ اور آپ کے برادران کو خراج عقیدت پیش کرتا ہوں کہ آپ نے یہ ختم نبوت کانفرنس اس کا انعقاد کر کے یہ بتایا اصل توحیدی وہ ہے جو نبی علیہ السلام کی ختم نبوت کی بات حضور اعلیٰ کے تناظر میں کرتے ہیں, اور یہی بات
جب آگے بڑھتی ہے تو کامیابی اور کامرانی پھر مقدر بنتی ہے، جیسا کہ سپریم کورٹ میں بنی۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو عقیدہ توحید اور خاص طور پر توحید فی الحب کو سمجھ کر اپنے میدانوں میں آگے بڑھ کے ہر محاذ پر کام کرنے کی توفیق